ابو رافع یہودی کا قتل۔ امام بخاری نے حضرت براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت یوسف بن موسیٰ عبید اللہ بن موسیٰ اسرائیل اور ابو اسحاق کے حوالے سے نقل کی ہے۔ حضرت براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے کچھ لوگوں کو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عتیق کی قیادت میں ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اشعار کے ذریعے سے اذیت پہنچاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کی مدد کرتا تھا۔ ارض حجاز میں اس کا ایک قلعہ تھا جس میں وہ رہتا تھا۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں دروازے پر جاتا ہوں اور پہرےداری کی منت سماجت کر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ پس وہ دروازے کے قریب پہنچے۔ اتفاق سے اسی وقت کچھ لوگ شمع ہاتھ میں لے قلعے سے باہر آئے۔ وہ اپنے ایک گم شدہ گدھے کو تلاش کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں مجھے یہ پہچان نہ لے، پس میں اپنی چادر پھیلا کر بیٹھ گیا، گویا قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہوں۔ مشغل بردار لوگ واپس گئے تو دربان نے پکار کر کہا، جو کوئی باہر رہ گیا ہو وہ جلدی سے اندر آ جائے، پھر میں دروازہ بند کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہو گیا اور قلعے کے دروازے کے قریب ہی توئی میں چھپ گیا۔ لوگ ابو رافع کے پاس رات کا کھانا کھانے کے بعد بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ بیت گیا۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ جب آوازیں بند ہو گئیں اور کسی جانب سے کوئی حرکت سنائی نہ دی تو میں باہر نکلا۔ داخل ہوتے ہوئے میں نے دیکھ لیا تھا کہ دربان نے چابی کہاں رکھی تھی۔ دروازے کے ساتھ ہی روشن دان میں اس نے چابی رکھ دی تھی۔ میں نے وہ چابی لی اور تالا کھولا، پھر دروازہ بند کر دیا اور احتیاط کے ساتھ لوگوں کے گھروں کی طرف گیا اور ان کے دروازوں کو باہر سے بند کر دیا۔ پھر سیڑھی پر چڑھا جو ابو رافع کے محل کی طرف جاتی تھی۔ میں اس کے دروازے پر پہنچا تو وہاں تاریکی تھی، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ابو رافع کہاں ہے۔ پس میں نے آواز دی، اے ابو رافع! اس نے کہا، کون ہے؟ جو نہیں، میں نے اس کی آواز سنی ہے۔ اس کی طرف لپکا اور اس پر تلوار کا وار کیا۔ وہ چیخا مگر میرے وار نے اسے معمولی زخم لگایا۔ میں نے اپنی آواز بدل کر اسے پھر پکارا جیسے میں اس کی مدد کو آیا ہوں۔ ابو رافع، کیا بات ہو گئی ہے؟ اس نے کہا، تیری ماں مر جائے، کیا تجھے معلوم نہیں ہوا کہ ایک شخص یہاں گھس آیا ہے اور اس نے مجھے تلوار ماری ہے؟ اب میں دوبارہ اس کی جانب لپکا اور دوسرا وار کیا۔ یہ وار بھی زیادہ کارگر نہ ہوا اور اس نے پھر چیخ ماری۔ اس دوران اس کے اہل و عیال بھی جاگ اٹھے تھے۔ میں پھر اس کی جانب بڑھا، وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے تلوار اس کے پیٹ میں گھونپ دی، یہاں تک کہ ہڈی کٹنے کی آواز آئی۔ اب میں نے سمجھا کہ کام ہو گیا ہے۔ میں تیزی کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف دوڑا مگر میرا پاؤں پھسلا اور میں گر پڑا جس سے میرے پاؤں کا جوڑ کڑا گیا۔ پس میں نے پاؤں باندھ اور جو تو کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ میں نے پاؤں میں مونچھ آنے کی وجہ سے بڑی مشکل سے لنگڑاتی ہوئی آہستہ آہستہ یہ فاصلہ طے کیا۔ دوستوں سے میں نے کہا، تم تو جاؤ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دو، مگر میں تو اس وقت تک یہاں سے نہ ٹلوں گا جب تک ماتم کرنے والوں کی آواز نہ سن لوں۔ صبح صادق کے وقت ماتم کرنے والے پسیل پر چڑھا
اور اس نے اعلان کیا، لوگو، حجاز کا تاجر اور علاقے کا سردار ابو رافع فوت ہو گیا ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی میں مدینہ کی طرف چل دیا اور اپنے ساتھیوں سے ان کی مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی جا ملا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے پاؤں آگے بڑھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک تھا، گویا اس میں کوئی درد اور تکلیف نام کو بھی نہ تھی۔